شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا کا واسطہ یہ سورت پڑھ کر دونوں ہاتھ اپنے اوپر پھیر لو، ساری بیماریاں ختم ہو جائیں گی، ساری بیماریاں جسم کے اندر ہی مر جائیں گی۔ یہ عمل 100 سالہ بوڑھے اللہ کے ولی کا بتایا ہوا ہے۔ محترم ناظرین، آج میں آپ کے لیے ایک ایسا عمل لے کر حاضر ہوا ہوں کہ جس کو اگر 100 سال کا بوڑھا بھی کر لے، پڑھ لے، بوڑھی عورت بھی پڑھ لے تو وہ بھی جوان ہو جائے، اس کی بھی ہر بیماری ختم ہو جائے، اس کو ہر بیماری سے نجات مل جائے اور اللہ پاک شفا عطا فرما دیں گے۔ خدا کے لیے آج کا یہ عمل آپ نے پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھ پورے جسم کے اوپر پھیر لینے ہیں۔ انشاءاللہ جسم کے اندر باہر اندرونی بیرونی جیسی بھی کوئی بیماری ہوگی، تکلیف ہوگی جس نے آپ کے زندگی میں بہت سی پریشانیوں کو، بہت سی مصیبتوں کے گھیر رکھا ہوگا، وہ ساری کی ساری ختم ہو جائیں گی۔ آپ کی تکلیف ختم ہو جائے گی، اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرما دے گا۔ میری سب سے پہلے اپنے مالک خالق اپنے اللہ سے دعا ہے کہ اے میرے پروردگار، جو آنکھیں آج کی یہ ویڈیو دیکھ رہی ہیں، میرے تمام بھائیوں اور دوستوں کو صحت والی زندگی عطا فرما، سب کو شفا عطا فرما۔ جو لوگ دور دراز تک ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، بہت پیسے لگاتے ہیں، بڑے بڑے علاج کرواتے ہیں لیکن شفا نہیں ملتی، اے میرے اللہ آج کے اس عمل کی برکت سے، آج اس عمل کی طاقت سے سب کی بیماریوں کو دور فرما دینا اور سب کو شفا عطا فرما دینا۔ خاص کر جن گھروں میں بوڑھے ماں باپ ہیں جو بیماری کی وجہ سے اٹھ نہیں سکتے، چل پھر نہیں سکتے، کھا پی نہیں سکتے، اے میرے اللہ اس عمل کی برکت سے ان کو ایسی صحت عطا فرما دے کہ وہ چلنے پھرنے کے قابل ہو جائیں، آمین ثم آمین۔ اللہ والو، آج کا یہ عمل بہت ہی زیادہ خاص ہے، اس کو آپ نے ضرور کر لینا ہے۔ اگر آپ لوگ بڑے بڑے ڈاکٹروں کے پاس گئے ہیں، حکیموں کے پاس گئے ہیں، بہت پیسے لگائے ہیں لیکن کچھ بھی فائدہ حاصل نہیں ہوا، تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آج یہ عمل کر کے بھی دیکھ لو، میری بات مان کر دیکھ لو، آپ کا کوئی پیسہ نہیں لگے گا، نہ ہی آپ گھر سے باہر نکلو گے، نہ ہی آپ کو گاڑی کروانی پڑے گی کہ اپنے مریض کو لے کر کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں، اپنے گھر میں بیٹھے ہی انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرما دے گا اور آپ کی پریشانی دور ہو جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے نقل کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں جو شخص کسی بھی لا علاج مرض میں مبتلا ہو، وہ سورۃ فاتحہ روزانہ 7 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لے، دعا مانگے اور کہے اے اللہ تیرے محبوب کا فرمان ہے کہ اس میں موت کے علاوہ ہر بیماری کی شفا ہے، تو مجھے بھی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق شفا عطا فرما۔ تو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایسا ممکن ہی نہیں کہ وہ بیماری ٹھیک نہ ہو۔ ناظرین، یہ جن کا فرمان میں نے آپ کو پڑھ کر سنایا، اس پر یقین رکھ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کی بات پر یقین رکھ کر اگر آپ یہ عمل کر لیں تو اللہ پاک شفا عطا فرما دیں گے۔ ناظرین، آج میں آپ کو سورۃ فاتحہ کا ایک ایسا عمل بتاؤں گا جو شاید آپ سے پہلے آپ نے اس کو کیا ہو، اس کو جو کر گیا انشاءاللہ اللہ کے حکم سے، اللہ کے فضل سے ہر بیماری سے شفا پا گیا۔ آج کے معدے کے مسئلے بہت زیادہ ہیں، جگر کے مسئلے بہت زیادہ ہیں، ہارٹ اٹیک کے مسئلے بہت زیادہ ہیں، شوگر کا مسئلہ ہو گیا، تھکاوٹ ہو گئی، ذہنی دباؤ، اس طرح کے بہت سے مسائل ہیں جن کا ہر بندے کو اپنی زندگی میں سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ دیکھنے میں تو چھوٹی چھوٹی عمر کے لوگ ہیں، 20 25 سال، جن کی حالت ایسی ہو چکی ہے کہ خود کو 50 سال 60 سال کا محسوس کرتے ہیں، یعنی اتنی کم عمری میں وہ خود کو بڑا محسوس کرنا شروع ہو چکے ہیں۔ یہ حالات ہو چکے ہیں اور یہ سب ان موذی بیماریوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ انسان جب بیماریوں سے عاجز آ جاتا ہے تو ڈاکٹر بھی اسے روحانی علاج کا مشورہ دیتے ہیں۔ اب تو بہت سے ہسپتالوں میں قرآن تھراپی شروع ہو چکی ہے، کئی بار لوگوں کو اللہ کے کلام سے شفا پاتے دیکھا اور سنا ہے، جن کا اب عقیدہ ہے کہ جو کام ادویات نہیں کر سکتی وہ اللہ کا کلام سب سے بہتر کرتا ہے اور یہ سب سے بہترین اور افضل علاج ہے جس میں شفاء کاملہ موجود ہے۔ پچھلے دنوں ایک صاحب جو سرکاری ادارے میں اچھی پوسٹ پر ہیں بتا رہے تھے کہ انہیں جسمانی طور پر نکاہت اور بے چینی بہت ہونے لگی، تھکن ہر وقت سر پر سوار رہتی، جبکہ دفتر کا کام اتنا حساس ہے کہ اس میں غفلت کی کوئی گنجائش نہیں۔ انہوں نے اس کا علاج سورۃ فاتحہ سے کیا، بتانے لگے کہ انہوں نے انتہائی پرسکون حالت میں پوری یکسوئی سے سورۃ فاتحہ کو ٹھہر کر 21 بار پڑھنا معمول بنایا اور چند ہفتوں بعد ان کے بدن اور دماغ میں چستی پیدا ہو، ان کا ہر کام میں دل لگتا ہے، بلکہ ہر کام سے پہلے یا کسی بھی مصیبت میں مبتلا ہونے پر سورۃ فاتحہ کا سہارا لیتے ہیں تو ان کی مشکل دور ہو جاتی ہے۔ ان کی بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا تھا، جس کے لیے انہوں نے سورۃ فاتحہ پڑھ کر اللہ سے دعا کی تو انتہائی معقول رشتہ آ گیا۔ ان کا ایمان ہے کہ سورۃ فاتحہ کی برکت سے ان کی زندگی بدل گئی ہے۔ قرآن مجید پوری انسانیت کے لیے کتاب ہدایت ہے اور اسے یہ اعزاز حاصل ہے کہ دنیا بھر میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ اسے پڑھنے اور پڑھانے والوں کو امام کائنات نے اپنی زبان صادقہ سے معاشرے کی بہترین
لوگ قرار دیا ہے، اور اس کی تلاوت کرنے پر اللہ تعالیٰ ایک ایک حرف پر ثواب عنایت کرتے ہیں۔ اس سورت کا سب سے مشہور و معروف نام الفاتحہ ہی ہے۔ فاتحہ کے معنی کھولنے کے ہیں۔ امام راغب اصفہانی فرماتے ہیں کسی بندش اور مشکل کو دور کر دینا فتح کہلاتا ہے۔ اس لحاظ سے فاتح کے معنی ہوئے کسی مشکل اور رکاوٹ یا بندش دور ہو جانا یا بندش کا دور ہو جانا، رابطہ بحال ہو جانا، سلسلہ یا تعلق قائم ہو جانا۔ اس میں کوئی شک بھی نہیں کہ سورۃ فاتحہ کی برکات اور فیوز سے بے شمار لوگ مستفید ہوتے ہیں۔ قرآن کریم کا آغاز جس سورت سے ہوتا ہے وہ الفاتحہ ہے، یعنی قرآن کریم کا خلاصہ اور تمام اسرار امور الفاتحہ میں موجود ہیں۔ یا یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ سورۃ فاتحہ قرآن کریم کی تمام تر تعلیمات کا نچوڑ ہے۔ دیگر اسماء جو سورۃ فاتحہ کے لیے استعمال کیے گئے ہیں ان میں چند کا ذکر مندرجہ ذیل ہے۔ فاتحہ الکتاب فاتح القرآن، ام الکتاب ام القرآن، سورۃ الکنز کنز کے خزانے کو کہتے ہیں، سورۃ النور السبع المثانی، اس سے مراد دہرائی جانے والی یا بار بار پڑھی جانے والی 7 آیتیں ہیں۔ اساس قرآن سورۃ الحمد، سورۃ المناجات، سورۃ الشکر، سورۃ الصلاۃ، سورۃ التفویض، تفویض سے مراد سپرد کر دینا۔ سورۃ فاتحہ کی آیات ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، اور اے اللہ ہمیں سیدھی راہ چلا میں اسی پہلو کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، یعنی خود کو رب تعالیٰ کی ذات کے حوالے کر دینا اور اسی سے طلب کرنا۔ سورۃ الدعا، سورۃ السوال، یعنی یہ سورت بندے کو بارگاہ ربویت میں آداب دعا سوال سکھا دیتی ہے۔ سورۃ الفاتحہ کو سورۃ الکافیہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ سورت ہر ایک کا بدل ہو کر کفایت کر سکتی ہے، لیکن کوئی اور سورت اس کی جگہ پر کافی نہیں ہو سکتی۔ اس کو الکافیہ کہنے کی ایک وجہ تسمیہ یہ بھی ہے کہ یہ سورت اسلام کے تمام بنیادی عقائد و تعلیمات کی روح ہے اور جامعیت کے اعتبار سے کافی ہے۔ سورۃ الشافیہ بحوالہ سورۃ فاتحہ اور تعمیر شخصیت۔ سورۃ فاتحہ کو ہر مرض کے لیے شفا قرار دیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں قرآن کی ایک اعلیٰ اور افضل سورت کے بارے میں نہ بتاؤں؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ فاتح الکتاب ہے اور میں اسے کافی سمجھتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں ہر مرض کے لیے دوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نوع انسانی کی ہدایت کے لیے قرآن کو وسیلہ ہدایت بنا کر بھیجا۔ قرآن میں جو احکامات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا عملی نمونہ دکھا کر امت مسلمہ کو تحفہ عظیم عطا کیا۔ اگر ہم قرآن تعلیمات کا جمالی جائزہ لیں تو تمام قرآن توحید، رسالت اور آخرت کے موضوع کو بیان کرتا نظر آتا ہے۔ یا یوں کہا جا سکتا ہے کہ تمام قرآن کی بنیاد رب تعالیٰ کی ربوبیت، صراط مستقیم اور دنیاوی زندگی کیسی گزاری جائے جو اخروی زندگی کے لیے کامیابی کی ضمانت بن سکے، یعنی آخرت پر ہے۔ رب تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کا اظہار انسان کو پیدا کر کے ہی کیا۔ انسان کو صراط مستقیم پر گامزن کرنے کے لیے اپنے محبوب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا میں مبعوث کیا۔ انسان کی آخرت سنور سکے اس کے لیے جا بجا قرآن میں عذاب الہی سے دلوں کو لرزایا، تو کبھی رحمت الہی، جنت اور حور و قصور جیسی نعمتوں کی نوید سنائی۔ الغرض قرآن کے جتنے بھی احکامات یا موضوعات ہیں ان کا مرکز انسان ہے، یعنی قرآن کو انسان کامل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر اتارا گیا۔ محض نوع انسانی کی فلاح و بہبود کے لیے انسان کو انسان بنانا، رب تعالیٰ سے ملانا، عبودیت کے تقاضے سکھانا اور صراط مستقیم پر گامزن کرنا، یہی تعلیمات قرآن ہے۔ اور سورۃ فاتحہ کا درس بھی سورۃ فاتحہ ام الکتاب ہے، اور اس میں جو کچھ بیان ہوا ہے وہ در حقیقت تمام تر قرآن کا خلاصہ ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے جب ہم کوئی کتاب لکھنا شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس کا مرکزی خیال یا پیش لفظ لکھا جاتا ہے۔ سورۃ فاتحہ سے شفا کے بارے میں صحیح بخاری میں ایک جامع حدیث موجود ہے جو یوں بیان کی گئی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم ایک فوجی سفر میں تھے۔ رات ہم نے ایک قبیلے کے نزدیک پڑاؤ کیا، پھر ایک لونڈی آئی اور کہا قبیلے کے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا ہے اور ہمارے قبیلے کے مرد موجود نہیں ہے، کیا تم میں کوئی بچھو کا جھاڑ پھونک کرنے والا ہے؟ ایک صحابی خود ابو سعید ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ ہم کو معلوم تھا کہ وہ جھاڑ پھونک نہیں جانتے، لیکن انہوں نے قبیلے کے سردار کو جھاڑا تو اسے صحت ہو گئی۔ اس نے اس کے شکرانے میں 30 بکریاں دینے کا حکم دیا اور ہمیں دودھ پلایا۔ جب وہ جھاڑ پھونک کر کے واپس آئے تو ہم نے ان سے پوچھا کیا تم واقعی کوئی منتر جانتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نے تو صرف سورۃ فاتحہ پڑھ کر اس پر دم کر دیا تھا۔ ہم نے کہا اچھا، جب تک ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق پوچھ نہ لیں
ان بکریوں کے بارے میں اپنی طرف سے کچھ نہ کہو۔ چنانچہ ہم نے مدینہ پہنچ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے کیسے جانا کہ سورۃ فاتحہ منتر بھی ہے، جاؤ یہ مال حلال ہے، اسے تقسیم کر لو اور اس میں میرا بھی حصہ لگانا۔ نماز میں اس سورۃ فاتحہ کی قرات فرض ہے اور یہ اس کا ضروری رکن ہے جس کے ترک سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ تمام قرآن میں سے صرف اسی سورت کو نماز میں بطور رکن کے مقرر کیا گیا اور باقی قرات کے لیے اختیار دیا گیا کہ جہاں سے چاہو پڑھ لو۔ اس کی وجہ یہ کہ سورۃ فاتحہ پڑھنے میں آسان، مضمون میں جامع اور ساری قرآن کا خلاصہ اور ثواب میں سارے قرآن کے ختم کے برابر ہے۔ اس سورت میں اللہ کی صفات ہے اور اس کو الشفاء رقیہ بھی کہا گیا ہے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ فاتحہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ایک موقع پر ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے ایک سانپ ڈسے شخص پر اس صورت سے دم جھاڑا کیا تھا تو اسے شفا ہو گئی تھی۔ سنن ابن ماجہ و مسند احمد و مستدرک حاکم میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دیہاتی نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ حضرت میرے بیٹے کو تکلیف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تکلیف ہے؟ اس نے کہا کہ اسے آسیب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے میرے پاس لے آؤ۔ چنانچہ وہ لے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سامنے بٹھایا اور اس پر سورۃ فاتحہ اور دیگر آیات سے دم کیا تو وہ لڑکا اٹھ کھڑا ہوا گویا کہ اسے کوئی بھی تکلیف نہ تھی۔ سورۃ فاتحہ کو کثرت سے پڑھنا ثواب بھی ہے اور اللہ کی رضا سے بلا شبہ یہ ہر مسئلے کا حل بھی ہے۔ روزانہ بولو آخر درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کو 11 بار پڑھنے والے روحانی طور پر انتہائی مضبوط ہو جاتے ہیں، بے شک امراض سے بچ جاتے ہیں۔ سورۃ فاتحہ بالکل رحمت کی صورت ہے، اسی لیے اس میں اللہ پاک کے قہر و غضب اور دوزخ کے عذاب وغیرہ کا ذکر نہیں ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جہنم کے 7 دروازے ہیں اور سورۃ فاتحہ میں عذاب پر دلالت کرنے والے 7 حروف ذکر نہیں کیے گئے۔ یہ اس طرف اشارہ ہے کہ جو بندہ سورۃ فاتحہ پڑھے، دل سے اس پر ایمان رکھے، اس کے حقائق کو پہچانے، وہ جہنم کے 7 دروازوں سے محفوظ رہے گا۔ سورۃ فاتحہ کی خصوصیات اور اس کے فضائل میں سے ایک یہ بات بھی ہے کہ سورۃ فاتحہ سورۃ شفا ہے۔ یوں تو پورے کا پورا قرآن مجید شفا ہی ہے۔ سورۃ فاتحہ معنی کے اعتبار سے مکمل دعائیہ کلمات پر مشتمل ہے، اس لیے اس سورت کا ایک نام سورت الدعاء بھی ہے۔ دعا مانگنے سے پہلے دعا مانگنے کے آداب کا ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔ وہ آداب یہ ہیں کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرے، پھر روئے زمین کی سب سے مقدس ہستی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پیش کرے اور پھر اپنی حاجت دنیاوی اخروی کے لیے تضرع و عاجزی کے ساتھ دعا کرے۔ یہی طریقہ حدیث میں وارد ہے اور نفسی نماز سے بھی یہی سبق ملتا ہے کہ پہلے حمد و ثنا، تسبیح و تہلیل، تکبیر، آخری تشہد میں درود اور پھر دعا۔ نیز دعا کے دیگر آداب مثلا باوضو ہونا، قبلہ رو ہونا اور عاجزی سے مانگنا، یہ سب سورۃ فاتحہ سے بائیں طور پر مستنبت ہو سکتے ہیں کہ سورۃ فاتحہ عام طور پر نماز میں ہی پڑھی جاتی ہے، جس کے لیے طہارت اور قبلہ رخ ہونا نیز حال اور قال سے عاجزی کا اظہار کرنا یقینی امر ہے۔ اس لیے سورۃ فاتحہ کا ایک نام سورۃ الصلاۃ بھی ہے۔ ایسی دعا کا انتخاب کرنا چاہیے جو زندگی کے تمام پہلو کو جامع ہو، مثلا اہدنا الصراط المستقیم، یہ دعا زندگی کے ہر پہلو کو احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اسی طرح ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، ان جیسی دعاؤں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا۔ جن صورتوں کی ابتدا کلمہ حمد سے ہوئی وہ 5 ہیں، جن میں سے اکثر طویل ہیں، جیسے سورۃ انعام، الکہف، السبا، فاطر، حجز، بجز سورۃ فاتحہ کے کہ وہ مختصر ترین مگر جامع ہے۔ قرآن مجید ساری آسمانی کتابوں کا خلاصہ ہے اور پورے قرآن کا خلاصہ سورۃ فاتحہ ہے، اور سورۃ فاتحہ کا خلاصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے۔ شاید اس بنیاد پر حدیث میں سورۃ فاتحہ کو اعظم سورۃ فی القرآن کہا گیا ہے، جس طرح آیت الکرسی کو اعظم الآیات کہا گیا۔ اب کتابوں میں قرآن کریم اعظم الکتب اور صورتوں میں فاتحہ اعظم صورت اور آیتوں میں آیت الکرسی اعظم الآیات ہے۔ یہ صورت 7 آیات پر محیط ہے۔ اس بنیاد پر اس کو السبع المثانی کہتے ہیں، جن میں سے ابتدائی 3 آیات اللہ تعالیٰ کی ذات سے متعلق ہے، جیسا کہ حدیث قدسی میں وارد ہوا ہے۔ آخری 3 آیات بندے سے متعلق ہے اور درمیان کی آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہ اور بندے دونوں کے مابین مشترک ہیں۔ یہ تفسیر اس قول کے مطابق ہے جس میں غیر المغضوب علیہم ولا کو مستقل آیت شمار کیا جاتا ہے۔ الحمدللہ یہ کلمہ قرآن میں 3 جگہوں میں استعمال ہوا ہے۔ ابتدائی کلام میں جیسا کہ سورۃ فاتحہ، کہف، سبا اور فاطر کی ابتدا میں ہے، انتہائی کلام میں جیسا کہ سورۃ الصافات اور زمر کے اختتام میں واقع ہے۔ 3 وسط صورت میں یہ قرآن میں بیشتر مقامات میں استعمال ہوا ہے، جیسے کہ سورۃ یونس میں ہے وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔
सूरत में 3 सिफात बयान की गई हैं, अर्रहमान अर्रहीम मालिकी, अर्रहमान अर्रहीम मालिकी। अल्लाह वालो, आपने आज का ये अमल करना है, यकीन मानो आप खुद कहेंगे कि ये मौजज़ा है, ये मौजज़े से कम नहीं है जो मैंने अमल आपको बताया है। इस अमल को करने के लिए आप लोगों ने सूरत फातिहा पढ़नी है। वो कैसे पढ़नी है, तरीका जान लें। सूरत फातिहा एक ऐसी सूरत मुबारक है कि जो बहुत बड़ी फजीलत की हामिल है। ये वजीफा बहुत बड़ा मौजज़ा है। अगर इसको पूरे यकीन के साथ कर लिया जाए, इंशाअल्लाह जल्द ही आपकी तमाम बीमारी दूर हो जाएंगी। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि जब सर में दर्द होता है तो हम पैनाडोल की गोली ले लेते हैं और हमें कुछ ही देर में सर दर्द से निजात मिल जाती है। लेकिन अगर हम वहीं पर सूरत फातिहा पढ़ लें और अपने ऊपर फूंक मार दें तो क्या हमें शिफा नहीं मिलेगी? हमारा सर दर्द वैसे का वैसा ही रहेगा। ऐसा क्यों है? ऐसा इस वजह से है कि हमारा यकीन जो है वो पैनाडोल की गोली के ऊपर होता है कि वो हम खाएंगे और हमें शिफा मिल जाएगी। हमारा यकीन सूरत फातिहा के ऊपर नहीं होता। जिस तरह पैनाडोल की गोली पर यकीन रखकर इसको खाते हैं, इसी तरह यकीन रखकर आपने आज सूरत फातिहा का अमल करना है। अल्लाह वालों, कैंसर का मसला हो, दुनिया की कोई भी इलाज बीमारी हो, उससे आपको शिफा मिल जाएगी। एक मर्तबा ही करके देख लें, आप खुद भी महसूस करेंगे। अगर आपके घर में कोई मरीज है, वो भी खुद को महसूस करना शुरू कर देगा, मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। अमल का तरीका सुन लें, बड़ी तवज्जो के साथ, बड़े गौर के साथ। अमल किस तरह करना है और इस अमल में क्या पढ़ना है, सूरत फातिहा सबको आती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिक यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ाल्लीन। इसका पढ़ने का तरीका इस तरह से है, मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। आप देख रहे हैं, पहले लिखा हुआ है 11, इसके बाद फिर लिखा हुआ है 111, फिर लिखा हुआ है 11। आप लोग खुद भी ये अमल कर लें या घर के 2-3 अफराद मिलकर भी ये अमल कर लें। इस अमल को करना इस तरीके से है कि सबसे पहले 11 मरतबा सूरत फातिहा पढ़नी है। 11 मरतबा सूरत फातिहा पढ़ने के बाद अपने दोनों हाथों के ऊपर फूंक मारकर पूरे जिस्म के ऊपर वो हाथ फेर लेने हैं जहां जहां आपको दर्द होता है, या जहां दर्द नहीं भी होता पूरे जिस्म के ऊपर हाथ फेर लेने हैं। उसके बाद फिर 111 मरतबा सूरत फातिहा पढ़नी है और दोनों हाथों पर फूंक मारकर अपने पूरे जिस्म के ऊपर फेर लेने हैं। यानी सर के बालों से लेकर पांव तक आपने अपने दोनों हाथ अच्छी तरह फेर लेने हैं। आखिर में फिर 11 मरतबा सूरत फातिहा पढ़कर आपने अपने पूरे जिस्म के ऊपर हाथ फेर लेने हैं। अगर आप किसी बीमारी में मुब्तला हैं, आप अपने जिस्म के ऊपर हाथ फेर लें। अगर आपके घर में कोई ऐसा मरीज है तो उसके ऊपर आप लोग सूरत फातिहा 11 मरतबा, फिर 111 और फिर 11, इस तरीके से पढ़कर इसके पूरे जिस्म के ऊपर आपने हाथ फेर देने हैं। अल्लाह पाक सबकी बीमारियों को खत्म करके शिफा अता फरमाएगा इंशाअल्लाह। नाज़रीन, गुजारिश है कि अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम लिखकर कमेंट में जरूर शेयर करें। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो, आमीन।